ویلکم بیک۔ قوی امکان ہے پاکستانی وفد بہت جلد تہران آئے۔ پاکستانی وفد کا دورہ اسلام آباد مذاکرات کا تسلسل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق بھی کر دی۔ کہا اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ہماری نیت ہے سفارتی ذرائع سے مسائل حل کریں، پاکستان کے توسط سے مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ جنگ بندی 2 ہفتے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ثالثی صرف پاکستان کر رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران کے بارے میں یہ کہنا چند دن میں ایٹم بم بنا لے گا قطعی غلط ہے۔ جوہری صلاحیت کو توانائی کے لیے استعمال کرنا ایران کا حق ہے۔ جوہری افزودگی کے معاملے پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ ایران کا جوہری پروگرام صلح کے علاوہ کسی مقصد کے لیے نہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پیغامات کا تبادلہ جاری رہا۔ آج تک بھی پاکستان کے واسطے سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ بہت امکان ہے کہ ہم پاکستانی وفد کی میزبانی کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان اور امریکہ نے ہمارا موقف سنا اور یقیناً اس دورے کے دوران امکان ہے کہ فریقین کے موقف پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اس بار جو مذاکرات ہوں ان میں مکمل جنگ بندی، ایران پر پابندی ہٹانے کے علاوہ ایران کے تمام حقوق پر بات چیت ہونی چاہیے، جس میں ایران کے جنگ سے نقصانات بھی شامل ہیں۔ یورینیم کی افزودگی کی سطح اور نوعیت پر بات ہو سکتی ہے۔ یہ خبر کہ ایران چند ہفتے یا چند مہینے میں جوہری بم بنا لے گا قطعی غلط ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے امن کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ خطے میں کوئی حرکت یا مداخلت معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ ایران خطے کے ملکوں کی مدد سے امریکہ کی مسلط کردہ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کی سلامتی یقینی بنانے کے قابل ہے۔ جبران خسارات وارده به ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو میں دعویٰ، کہا وہ اس جنگ کو اختتام کے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ وہ مداخلت نہ کرتے تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے۔ صورتحال بدلنے کے لیے امریکہ کو فوری اقدام کرنا پڑا۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران کسی بھی طریقے سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، وہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے 20 سال درکار ہے۔ Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. But we'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. I had to divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایک بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران عدم استحکام نہیں چاہتا، ہم نے ہمیشہ تعمیری بات چیت پر زور دیا ہے۔ چین کا کہنا ہے جنگ کے خاتمے کے لیے تمام سازگار کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا جنگ بندی کرانے پر پاکستان کا کردار سراہتے ہیں۔ انہوں نے منصفانہ اور متوازن ثالثی کا کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف بھی کی۔ کہا وہ دوبارہ جنگ ہونے سے روکنا ترجیح ہے۔ جنگ بندی برقرار رکھی جائے، تنازعات کا سفارتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ایرانی سمجھداری سے کام لے تو سب کچھ جلد ختم ہو جائے گا، تنازع جلد ختم ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کسی امریکی صدر میں ہمت نہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل کر سکے۔ اوباما نے جو ڈیل کی وہ انتہائی بری تھی۔ اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو اس سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ہم ہر گھنٹے پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تنازع ختم ہوا تو تیل کی قیمتیں واپس نیچے آ جائیں گی۔ چینی صدر کو خط لکھا ہے کہ ایران کو ہتھیار نہ دیں۔ انہوں نے بتایا ہم ایران کو ہتھیار نہیں دے رہے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا اگر امریکہ نے خطے میں سمندری ناکہ بندی اور ایرانی جہازوں کے خلاف غیر قانونی کارروائی جاری رکھی تو ایرانی فوج خلیج فارس، بحیرہ عمان اور بحیرہ احمر سے ہونے والی ہر قسم کی تجارت مکمل طور پر روک دے گی۔ اپنی خود مختاری اور مفادات کے دفاع کے لیے فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔
آبنائے ہرمز کا بطور ہتھیار استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنا عالمی برادری کے خلاف معاشی جارحیت ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت سعید الحاجری کہتے ہیں ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام اور پروکسیوں سمیت تمام خطرات کا حل ناگزیر ہے. آبنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی کو لاحق خطرات فوری ختم کیے جائیں. معاشی جنگ اور بحری قزاقی جیسے اقدامات عالمی تجارت کے لیے خطرہ ہیں. علاقائی استحکام کے لیے فیصلہ کن اور جامع نتیجہ ضروری ہے. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اماراتی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ غیر معمولی رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یو اے ای نے خلیجی ریاستوں پر ایرانی حملوں کو دہشت گردی قرار دیا ہے. متحدہ عرب امارات نے ایران سے مذاکرات میں آبنائے ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران سے مذاکرات جاری ہیں. ٹرمپ چاہتے ہیں ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل ہو. 49 برس کی بد اعتمادی کو ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا. ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا. had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Like it's a meeting that had never before happened. After 49 years, there's a lot of mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight, but yet we are negotiating to have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, the ceasefire is holding. The president doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. In Pakistan, we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon. برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے امریکی صدر ٹرمپ کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے ایران جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا سر کیر سٹارمر نے کہا وہ ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے چاہے اس کے نتیجے میں امریکہ برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی شرائط ہی کیوں نہ بدل جائیں. ایران جنگ پر میرا موقف شروع سے واضح ہے. اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ ہماری جنگ نہیں. اپنے فیصلے پر قائم ہوں. کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکوں گا. اس جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے قومی مفاد میں نہیں ہے. Position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. جنگ بندی میں توسیع اور پاکستان میں مذاکرات کے تسلسل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. ترک صدر طیب اردوان نے کہا اسرائیل کو امریکہ ایران جنگ بندی سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. نتن یاہو حکومت اس امن عمل سے خوش نہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. امید ہے تمام تر مسائل کے باوجود بات چیت کا یہ عمل جاری رہے گا. جنگ بندی سے ملنے والے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ناگزیر ہے. خطے میں امن اور استحکام صرف صہیونی حکومت کی مرضی کے خلاف ہی ممکن ہے. لبنان پر اسرائیلی حملے امن کی امیدوں کو خاک میں ملا رہے ہیں. ترکی مغربی کنارے کے مظلوموں کے حقوق کا دفاع اور لبنان میں شہید ہونے والے بچوں کے خون کا حساب مانگتا رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب روانہ ہو گئے. وزیر اعظم قطر اور ترکی کا سرکاری دورہ بھی کریں گے. سعودی عرب اور قطر کے دورے میں وزیر اعظم دونوں ممالک کی قیادت سے ملاقات کریں گے. 2 طرفہ تعاون اور علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کریں گے. وزیر اعظم 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکیہ جائیں گے. پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے. اس موقع پر وزیر اعظم کی ترک صدر اور دیگر اہم رہنماؤں سے ملاقات بھی متوقع ہے. سعودی کابینہ نے ایرانی حملوں کے خلاف ملکی دفاع اور خطے کو درپیش سنگین خطرات سے بچانے میں مسلح افواج کے بہادرانہ کردار کو سراہا ہے. ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف امور زیر بحث آئے. کابینہ نے حملوں سے متاثر توانائی تنصیبات میں پیداوار بحال کرنے کی عملی اور تکنیکی کوششوں کی کامیابی کی تعریف کی. کابینہ نے ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی اور خطے کا امن و استحکام خطرے میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کیا. مملکت اور خلیجی ملکوں پر عراق سے ڈرون حملوں کی مذمت کی گئی. سعودی کابینہ نے کہا عراقی حکومت خطرات سے متعلق ذمہ داری کا مظاہرہ کرے.
چین بہت خوش ہے کہ امریکہ ابنائے ہرمز کھول رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا وہ یہ کام چین اور پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں دوبارہ کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوں. چین نے ایران کو ہتھیار نہ بھیجنے پر اتفاق کر لیا ہے. وہ چین جائیں گے تو صدر شی جن پنگ ان کا پرتپاک استقبال کریں گے. وہ بہت سمجھداری سے مل کر کام کر رہے ہیں جو لڑائی سے بہتر ہے. یاد رہے ضرورت پڑی تو ہم لڑنے میں بھی کسی سے کم نہیں بلکہ سب سے بہتر ہیں. امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبنائے ہرمز آنے والے 6 جہازوں کو واپس بھیج دیا. بی بی سی کے مطابق سینٹ کام کی ہدایت پر 6 تجارتی جہاز واپس ایرانی بندرگاہ چلے گئے. امریکی حکام نے بتایا ان میں 2 تیل بردار جہاز رچ سٹاری اور کرسٹیانا شامل ہیں جنہیں روکا گیا. شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے آغاز پر ایران سے منسلک 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر گئے تھے. یورپ کا جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا منصوبہ امریکہ کے بغیر بین الاقوامی بحری اتحاد تشکیل دینے کی تیاری کر لی گئی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں وسیع اتحاد بنانے پر مشاورت, جہاز رانی بحال کرنے کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا بھی منصوبہ زیر غور ہے. تجارتی بحری کمپنیز کا اعتماد بحال کرنا بنیادی مقصد قرار دیا گیا. آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے. فرانسیسی صدر کی جانب سے غیر جانبدار دفاعی مشن کا اعلان کیا گیا. جنگ میں شامل ممالک کو اتحاد سے باہر رکھنے کی تجویز بھی دی گئی. امریکہ, اسرائیل اور ایران کو ممکنہ طور پر مشن سے خارج کیا جائے گا. یورپی بحری جہاز امریکی کمان کے بغیر آپریشن کریں گے. یورپی سفارتکاروں کے مطابق منصوبہ جنگ کے خاتمے کے بعد نافذ ہوگا. پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کے خلاف سماعت. لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہدایات لینے کا حکم. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی عدالت میں پیش ہوئے. کہا آپ یونین کونسل کی سطح پر بھی الیکشن براہ راست نہیں کرا سکتے تو یہ کیسی جمہوریت ہے. عدالت نے کہا حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. صحافیوں سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا پنجاب میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا. وہ اپنا یو سی چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کرا سکیں گے. عوام کو یہ حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا یو سی کا چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کر سکتے. یہ بدترین آمریت کی مثال ہے جو پنجاب حکومت نے قائم کی. لہٰذا ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے. یو سی چیئرمین کو براہ راست منتخب ہونا چاہیے, جماعتی بنیادوں پر انتخاب ہونا چاہیے. مقامی سطح پر جب لوگوں کو اختیار ملے گا تو لوگوں کے گلی محلوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے اور ڈیموکریسی اپنی صحیح تعریف کے ساتھ نچلی سطح پر منتقل ہوگی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے پنجاب میں توقعات سے زیادہ گندم پیدا ہوئی. مریم نواز کی گورننس باتوں سے زیادہ کام پر یقین رکھتی ہے. گندم کی قیمت پر کسانوں کے تحفظات تھے. کچھ لوگوں کے مقدر میں دھرنا, رونا اور سازشیں ہیں. وزیر زراعت پنجاب نے کہا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. کسی کی سفارش نہیں چلے گی. پنجاب میں توقعات سے زیادہ گندم بھی پیدا ہوئی ہے. موسمی کسان بھی ہیں, بہت سارے موسمی تاجر بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں جو کسانوں کے نام کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کے مقدر میں صرف دھرنے ہیں, رونے ہیں, ملک کے خلاف سازشیں کرنا ہے. وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور پنجاب کا ٹریک ریکارڈ چیف منسٹر صاحبہ نے سیٹ کیا ہے گورننس کے حوالے سے. پنجاب کا پہلا ٹارگٹ تھا 2.5 ملین ٹن پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو پروکیور کر رہے ہیں. ٹارگٹ کو بڑھا کر 3 ملین ٹن کر دیا ایٹ دا ریٹ آف 3500 روپے. بہترین کوالٹی کا 6 ارب روپے کا باردانہ فری آف کاسٹ فارمرز کو مہیا کیا جائے گا. باردانے کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا. فارمرز اپنے قریب ترین سینٹر پر جائیں گے, 1 ایکڑ کے لیے 10 بوری باردانہ لے کر جائیں گے جو کہ تقریباً 25 من بنتا ہے. اس سے ہی فارمر اپنی گندم سینٹرز پر لے کر جائے گا تو 72 گھنٹے کے اندر اندر فارمر کو اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ مل جائے گا. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نیاز اللہ نیازی کہتے ہیں 24 مارچ 2025 سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی پر جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی ہیں. مسلسل کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال میں علاج کرایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے تمام کنٹیمپٹ پٹیشن جو تھیں وہ کنسالیڈیٹ کر کے جیل اتھارٹی کی کنسنٹ سے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ ہر ٹیوزڈے کو 6 وکلاء کی ملاقات ہوگی اور تھرسڈے کو فرینڈز میٹنگ اکارڈنگ ٹو دا جیل مینول. لیکن نہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہو رہی ہے اور نہ تھرسڈے کو. میری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے وہ 2 اپریل 2025 کو ہوئی ہے. تو میں نے آلریڈی کنٹیمپٹ لگائی. میں نے آج سی ایم موو کر دی ہے کنٹیمپٹ کی پٹیشن میں کہ ارلی سنی جائے.
میں لعنت بھیجتا ہوں عہدے پر، ایک لمحے کے لیے بھی اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتا، مجھ پر یہ عہدہ تھوپا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے علیمہ خانم کے الزامات مسترد کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تینوں بہنیں میرے دفتر آئیں اور استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی۔ چاہتا ہوں جب بھی بانی سے اگلی ملاقات ہو میرا استعفیٰ انہیں پیش کیا جائے۔ علیمہ خانم میں سیاسی سمجھ بوجھ محدود ہے، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی نے واپس لانا ہے۔ بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، مجھے کوئی خواہش نہیں، یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا، عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا، یہ آ کے میرے سامنے بیٹھی، انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو، اس لیے صرف میں اس عہدے پر قائم ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان صاحب کو، اگلی میٹنگ جب ان سے ہوتی ہے تو میری خواہش ان تک پہنچائی جائے اور میں خواہش کروں گا کہ وہ میری بات کو مانے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھتی ہیں سیاسی معاملات کو، نہ وہ سمجھتی ہیں لائے عمل کو۔ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو ہم نے واپس لانا ہے، ان کو ایک طریقے سے خائف کیا گیا ہے۔ پورٹ قاسم کراچی پر بحری سرگرمیوں میں تیزی، کوئلے اور سویابین سے لدے جہاز لنگر انداز ہو گئے۔ پیٹرول سے لدا جہاز بھی پورٹ قاسم کے فوڈکو ٹرمینل پر برت ہوگا۔ سویابین کے بیچ اور کوئلے سے لدے 5 بحری جہاز لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ آج کنٹینر، پام آئل، گیسولین اور سیمنٹ کے مزید جہازوں کی برتنگ متوقع ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر حج آپریشن کی تیاریاں جاری، پہلی حج پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت عازمین کی ون ٹائم امیگریشن سعودی حکام کریں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر سعودی امیگریشن حکام کے لیے 8 کاؤنٹر مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں امیگریشن کے بعد عازمین کی سعودی عرب میں امیگریشن نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس، اوور انوائسنگ سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا 2017 سے 2022 تک اوور انوائسنگ کا مکروہ دھندا چلتا رہا، متعلقہ ادارے کئی سال تک اپنے فرائض سے مسلسل غافل رہے، اس دھندے میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے۔ ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ذمہ داری ہے، مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ پنجاب میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، تمام ڈسکوز میں صورتحال ابتر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بجلی کا اوسط شارٹ فال 3005 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے۔ پنجاب بھر میں 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری کی جا رہی ہے۔ کراچی میں میٹرک کے طلبہ کے لیے امتحانات اذیت بن گئے، شہر کے بعض علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے پن بجلی کی پیداوار میں کمی کے باعث لوڈ مینجمنٹ میں اضافہ کیا، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ گزشتہ رات پن بجلی کی پیداوار میں 1991 میگا واٹ کمی ریکارڈ کی گئی۔ پیک آورز میں بجلی کی کل طلب 18,000 میگا واٹ رہی اور شارٹ فال 4,500 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ چند دنوں میں ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافے کا امکان ہے، جس سے پن بجلی کی پیداوار میں بہتری آئے گی۔ ابھی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ غلط ہے، حکام آئل اور گیس والے پلانٹس نہ چلائیں، پھر بھی ملک کی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو لوڈ شیڈنگ اس وقت گورنمنٹ نے شروع کی تھی یہ انتہائی غیر منصفانہ ہے، غلط ہے۔ جو آئل والے پلانٹ ہیں وہ نہ چلائیں، گیس والے پلانٹ نہ بھی چلائیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے پاس جو کنزمپشن ہے وہ 17-18 ہزار میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے ملک میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو اس وقت 1/3 آپ کی کنزمپشن ہے آپ کی ٹوٹل کیپیسٹی سے، تو آپ کیوں گیس کو بنیاد بنا کر لوٹیں؟ گرمی اور اس میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، میٹرک کے طلبہ کے لیے امتحانات اذیت بن گئے۔ شہر کے بعض علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس سے طلبہ پریشان ہیں، کہتے ہیں پیپر دینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔ یہ مناظر ہیں گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز سیکنڈری اسکول خلدآباد لاڈی کے امتحانی سینٹر کے، کہ جہاں اگر کمروں کی کھڑکیاں نہ کھولی جائیں تو امیدواروں کا پرچہ حل کرنا ناممکن ہو جائے۔ بہت مشکل ہوتی ہے پرچہ کرنے کے لیے، یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہو رہا ہے کلاسوں میں، آدھے ایک گھنٹے بعد گیٹ کھلا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ 1200 سے زائد امیدواروں کے امتحانی مرکز پر اضافی 300 امیدواروں کی آمد اور لوڈ شیڈنگ نے طالب علموں اور اساتذہ دونوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ پیپر شروع ہوتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے، کیا کریں گے بچے؟ 1300-1400 بچے آ گئے، اسکول انتظامیہ کو میں
बता देता हूँ कि उन्होंने इतना अरेंज कर लिया, यहाँ पर संभाल लिया, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लोड शेडिंग जिन स्कूलों में सेंटर पड़ा हुआ है उन इलाकों में इस्तिस्ना करार दे दें। वालिदैन कहते हैं गर्मी की शिद्दत में इम्तिहान उम्मीदवारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। गुजारिश करता हूँ सीएम मुराद अली शाह को फिल फॉर एक्शन लिया जाए, इलेक्टेड को फौरन अहकाम दिए जाएं कि जहाँ बच्चों के सेंटर हैं वहाँ बिजली नहीं जाए। पंखे यहाँ नहीं चल रहे, कोई जनरेटर का इंतजाम नहीं है, टेंट प्रॉपर नहीं है। ये हमने अपनी मदद आपके तहत इस सेंटर में आकर चीजों को ऑर्गेनाइज किया है। जिला मरीर के सबसे बड़े सरकारी स्कूल के इम्तिहानी सेंटर में बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी भी इम्तिहानात में शरीक तालिब इल्मों की कारकर्दगी को मुतासिर करती है। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। खबर देंगे आपको पिम्स और अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टर्स के 4 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद हुई है। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की आंखों का तिब्बी मुआयना किया है। तफसील बताएंगे बाबर मलिक। जी बाबर। जी हाँ, पिम्स और शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल की 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुंची। तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने बुशरा बीबी की आंखों का जदीद आलात के जरिए तिब्बी मुआयना किया है। इस 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम में प्रोफेसर नदीम कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे, जबकि डॉक्टर अफाक अहमद, डॉक्टर उमर फारूक भी इस टीम के हमरा अडियाला जेल पहुंचे। डॉक्टर की टीम ने बुशरा बीबी का 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। कुछ आई ड्रॉप तजवीज किए। बुशरा बीबी की जानिब से शिकायत की गई थी कि उन्हें बिनाई का आर्जा लाहक है, बिनाई का मसला है, जिस पर इनका दूसरी बार ये चेकअप और तिब्बी मुआयना किया और अद्वियात और आई ड्रॉप तजवीज करने के बाद डॉक्टर्स की टीम जो है अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। बाबर मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान से ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की क़यादत में वफ्द की मुलाकात हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद मशवानी से। अपडेट कीजिए जाहिद। ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की क़यादत में आला सफ़ी वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की गई। मुलाकात में हालिया अमरीका ईरान जंग के असरात मुज़मरात समेत अहम जो तफसीली मामला थे उन पर बातचीत की गई। ईरानी सफीर ने मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपके जानदार मौक़िफ़ पर ईरानी कौम की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है और जंग बंदी की तवक्को और मुस्तकिल अमन की तमन्ना जो है वो इस्लामी ब्लॉक के क़याम के साथ साथ उनके ख्वाहां हैं और ये कि इस्लामी ब्लॉक जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर का हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए और एक वहदत और इत्तेहाद के हवाले से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से। शहर कायद में बेकाबू वाटर टैंकर ने एक और नौजवान की जान ले ली। तफसील बताएंगे सलमान लोधी। जी सलमान। अंडी चावल गोदाम के करीब भी हादसा पेश आया। तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को हिट किया जिससे वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़ के फरार हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। फरार ड्राइवर की गिरफ्तारी की भी कोशिशें की जा रही हैं। लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए इस पर जिला अस्पताल मुंतकिल की गई है। सलमान लोधी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।